نے عجیب جملہ کہا، دیکھو اے مسلمانوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور اے ایمان والو دیکھ لو، اگر یہ ایمان لے آئے جو ایمان لانا چاہ رہے ہیں، جو ابھی تک نبی پر ایمان نہ لا سکے، اگر وہ ایمان لا رہے ہیں اور وہ ایمان لے آئے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو دیکھو انہوں نے جب ایمان لے آئے تو انہوں نے ہدایت پالی، ہدایت کو حاصل کر لیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پروردگار نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، یہ تم کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ تم کون ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مفسرین نے لکھا پوری امت مسلمہ ہے، مفسرین بڑی توجہ عزیزان گرامی، مفسرین خدا نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو، اے امت مصطفیٰ جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو، اگر یہ ایمان لے آئے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً انہوں نے ہدایت پالی ہے، یہ ہدایت کے مرتبے پر پہنچ چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ پوری امت کے بارے میں ہے، اچھا اب ہاتھ جوڑ کر مجھے قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرنے دیجئے جن مفسرین نے کہا ہے کہ پوری امت مسلمہ مراد ہے، وہ مفسرین ان آیتوں کا کیا جواب دیں گے؟ اگر پوری امت مسلمہ مراد ہے تو وہ کیا جواب دیں گے سورہ جمعہ کی اس آیت کا؟ اے حبیب اذا رأوا تجارۃ و لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، یہ مشرکین مکہ نہیں تھے، یہ بت پرست نہیں تھے، رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے حبیب جب کھیل تماشا ہوتا تھا، جب سوداگر آتے تھے، جب بیوپاری تجارت کا قافلہ آتا تھا، انفضوا الیہا لپک کے بھاگتے تھے تجھے چھوڑ کر، انفضوا الیہا وترکوک قائما، حبیب تجھے کھڑا چھوڑ کے وہاں بھاگ جاتے تھے۔ ارے امت میں یہ بھی شامل تھے، کون تھی مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن امت میں تو تھے نا، نماز میں تو تھے، تو خدا یہ کہے گا ان جیسا ایمان جو لائے گا وہ ہدایت کے مرتبے پر ہے۔ ان لوگوں کی اوقات اتنی گھٹیا تھی کہ خدا نے ان کو یہ بتایا کہ حبیب ان سے یہ کہو قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، حبیب ان کو یہ بتلاؤ کہ جو خدا کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے بہتر ہے۔ ان کا شعور اس گھٹیا مرتبے پر تھا کہ کھیل تماشے اور عبادت الہی کا فرق خدا بتلا رہا ہے۔ چلیے اچھا ٹھیک ہے، نکال دیجئے ان کو۔ سورہ یوسف میں کیا کہا؟ حبیب وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، حبیب اکثر لوگ مومن نہیں بنیں گے، تو جتنی بھی لالچ کر لے، تو جتنی بھی کوشش کر لے، یہ لوگ مومن نہیں بنیں گے۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ایک دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں، اس معاشرے میں کہتے ہیں مسلم معاشرے میں برادران دینی سب با ایمان ہیں، سب نماز روزہ کرتے ہیں، فجر کی اذان ہوئی مسجد میں جا رہے ہیں، ظہر کی اذان ہوئی پھر مسجد میں جا رہے ہیں، عصر کی ہوئی ہم پھر مسجد میں چلے گئے، مغرب کی ہوئی، عشاء کی ہوئی، رمضان میں قرآن کی تلاوت، یہ سب عبادتیں۔ لیکن پروردگار جب کہے گا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، تو اس مومن سے مراد وہ مومن نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہے اور دوسرا مسلمان پہلے مسلمان کو۔ یہ نام ہے ایمان مومن اس مرتبے کا کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ سورہ حدید میں اعلان کر رہا ہے پروردگار، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وآمنوا برسولہ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ پروردگار تو خود فرما چکا ہے اگلے ٹکڑے میں، اے ایمان لانے والوں، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ پروردگار یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے تو ان کفار نے پہچانا ہی ختمی مرتبت کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں کچھ تھا کہ جو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سورہ منافقون نے کہا پر حبیب دیکھو اذا جاءک المنافقون وقالوا نشهد انک لرسول اللہ، حبیب تمہارے پاس جب منافقین آ کر کہے نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو دیکھو یاد رکھنا واللہ یعلم انک لرسولہ،
ہمیں ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ تو ہمارا رسول ہے، اور واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ دیکھو اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور دیکھیے، یہ اللہ کو پتا تھا یہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ اگر اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس امت جیسا ایمان لے آؤ، تو امت میں تو اتنے گھٹیا درجے کے ایمان والے ہیں کہ نماز میں رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور رسول کے بارے میں پروردگار کہے کہ اے ایمان لانے والے ذرا رسول پر بھی پکا ایمان لے آؤ، اور رسول کے بارے میں رسول سے یہ کہے کہ حبیب تو جتنی تگ و دو کر لے، تو جتنی لالچ تیرے دل میں آ جائے کہ یہ لوگ مومن ہو جائیں، اکثر لوگ ان میں سے مومن نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ دیکھو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، سورہ توبہ۔ کہا کہ حبیب دیکھو یہ تمہارے ساتھ آتے ہیں نا، یہ نماز میں آتے ہیں، مدینے میں تمہارے ساتھ ہے، خبردار وَلَا تُصَلِّ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے خبردار جب کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھانا۔ بھئی نماز جنازہ کس کی ہوتی ہے؟ جس کی توقع یا رسول اللہ فلاں مر گیا آئیے نماز پڑھا دیجیے، تو نماز پڑھوانے کی دعوت آئے گی تبھی تو ممانعت آئی نا۔ دیکھو حبیب لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، دو حکم دیے حبیب کو۔ دیکھو حبیب ایک تو ان میں سے کسی پر نماز مت پڑھنا، اور خبردار ان کی قبر پر جا کر کھڑے بھی مت ہونا۔ ولا تقم علی قبرہ، کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، حبیب اگر تم نے ان کے لیے دعا کر دی تو ان کے لیے باعث سکون ہے، عذاب کم ہو جائے گا۔ یعنی تمہارے ساتھ تھے، ہم جانتے ہیں، تم لوگ نہیں جانتے، تو امت میں ایسے بھی تھے، تو پروردگار ایسوں کو نظر میں رکھ کے کہے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے آئے ان لوگوں کی طرح سے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا پروردگار نہیں چاہیے ایسی ہدایت۔ کیا فائدہ اس ہدایت کا کہ ہم مسلمان بھی ہوئے، رسول قبر پہ بھی نہ آئے، نماز بھی نہ پڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت نہیں شامل۔ یہ طے ہونا چاہیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ کون ہے کہ جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ تم اگر ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئے تب ہدایت پاؤ گے۔ اب ایک معیار دے دیا قرآن نے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح سے یہ لوگ ایمان لائے، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ سب مسلمان ہیں۔ تو میں نے تو بتا دیا مسلمانوں کی حالت آپ کو کیا ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے، سوچئے کہ ہوگا کیا۔ اب ایک واقعہ یہاں بتا دوں، سورہ رات کی، سورہ مجادلہ کی 12ویں آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے لوگو، اے ایمان والو، ایک درود بھیجیے محمد علی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ دیکھیے آیت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ عربی میں اگر خدا کو یہ بات کہنی ہوتی تو دو طریقے سے اس بات کو کہا جا سکتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان لانے والوں، اگر تمہیں خدا کے رسول سے سرگوشی کرنی ہے، کان میں جا کے کوئی بات کہنی ہے راز کی، تو اس راز کی بات کہنے سے پہلے اردو میں ایک لفظ ہے کانا پھوسی، لیکن ادبی لفظ نہیں ہے، ممبرز کا نہیں ہے، اس لیے میں نے استعمال نہیں کیا، لیکن بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کانا پھوسی، اور ادبی لفظ ہے سرگوشی، نجوا۔ اگر کان میں رسول خدا کی کوئی بات کہنی ہے، راز کی بات، کہ جب تم پوچھو رسول جواب دے، تم دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا فتصدقوا قبل نجواکم،
صدقہ دو اپنی سرگوشی سے پہلے. خدا نے کہا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ انتہائی پروٹوکول، انتہائی تشرف ہے رسول کے ساتھ سرگوشی کے لیے کہ دیکھو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. سرگوشی کرنے جا رہے ہو نا تو اس سے پہلے، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے کو بھیجو. امام فخر رازی نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے یہاں پر. ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس پہ سوائے علی بن ابی طالب کے کسی نے عمل نہیں کیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے علی بن ابی طالب یہ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ یہ وہ آیت ہے ہذہ آیۃ لم یعمل بها احد قبلی ولا یعمل بها احد بعدی. نہ مجھ سے پہلے اس آیت پر کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کوئی اس آیت پر عمل کر پائے گا. کیوں فرماتے تھے حضرت امیر؟ اس لیے کہ آیت منسوخ ہو گئی. آیت منسوخ ہو گئی تھی. اچھا آج کا مومن اگر کرنا چاہے تو رسول ہمارے درمیان ہے نہیں. امام فخر رازی نے لکھا ہے اما الاغنیاء فامتنعوا واما الفقراء فلم یجدوا. جو پیسے والے تھے انہوں نے کہا کیا فضول بات ہے، ہم تو یہ کام نہیں کر رہے. ایسے بھی تھے. اما الاغنیاء فامتنعوا، کیا ضرورت ہے میاں صدقہ دینے کی؟ سونے کا ایک سکہ، چاندی کا سکہ صدقہ جائے گا، رسول سے جا کے کیا بات کرو گے؟ سب تو بات کر لیتے ہیں. مسجد میں آ کر بتا تو دیتے ہیں جو آیت آتی ہے. دیکھیے یہ وہی سوچ ہے. دخل المسجد فاذا برجل قد اطاف